ہر طرح کی باتیں، تو ان کے چہرے پہ ہم دیکھ رہے تھے کتنا دکھ تھا اور کسی کو امید نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فرحان حیا کے والد. تھینک یو سو مچ. اور ساتھ میں شفاعت علی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ شفاعت. اور آپ سے تو ہم جانیں گے آپ نے جو زبردست کام کیا ہے اس پر بھی. پہلے ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. آج تو ماشاءاللہ آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیسا محسوس کر رہے ہیں, آپ تک یہ خبر پہنچی کیسے؟ بالکل, فرسٹ آف آل یہی کہ وہی میں نے کہا کہ آئی ہیو نو ایکسپریشنز, آئی ہیو نو ورڈس. مجھے کل شام تک, کل تقریباً دوپہر تک مجھے یہ نیوز ملی. جو سندھ گورنمنٹ کے کچھ آفیشل ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ کیبنٹ کی میٹنگ سے یہ اپروول آ گیا ہے اور انشاءاللہ ناؤ اٹس بین فرام دا اپروول ٹو ناؤ اٹ وڈ بی ان دا ایگزیکیوشن فیز. تو میرے پاس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے شاید دوسرا یا پہلا میسج میں نے فارورڈ کیا, دوسرا میسج کال میں نے وائف کو کیا اور میں نے کہا یار یہ ہو گیا ہے. تو لٹرلی آئی ہیو نو ورڈس. اور میں بہت شکر گزار ہوں سندھ گورنمنٹ کا, بلاول صاحب کا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے واقعی شفاعت بھائی نے جس طرح اپنی ویڈیو میں بتایا, مجھے یاد ہے رمضان کے بعد, عید کی چھٹیوں کے بعد دا فرسٹ منڈے جو تھا, اس دن منڈے کو صبح 7:30-8 بجے میرے پاس سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کراچی ڈویژن کے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر ثاقب علی شیخ از اے ویری نائس ویری جینٹل پرسن, ان کی کال آتی ہے اور انہوں نے مجھ سے مطلب لٹرلی 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے حیا کو بلوایا, ہم نے چیک اپ کرایا, ساری چیزوں کا اپروول ہوا. اس کے بعد آئی واز ود ہم, ہم جو اس سے ریلیٹڈ جین اسپیسز ڈاکٹر ہیں ان سے ملے. یعنی اٹس بین اے ہول ڈے. انہوں نے میرے ساتھ سارا دن اسپینڈ کیا, سارا کیس سمجھا. یعنی اتنی اسپیڈی یہ کام ہونا تھا, لٹرلی آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ. یعنی اٹ واز ناٹ مور دین اے میریکل. الحمدللہ. زبردست. شفاعت, میں اس وقت مطلب کہ آئی ایم ان ایموشنز ایز ویل بیکاز جب فرحان بھائی آئے تھے اس وقت بھی جب اٹھ کے جا رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یو آر ویری اسٹرانگ, اور آپ اس وقت بھی اتنے مضبوط تھے. اور یقیناً یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ جس وقت ظاہر سی بات ہے پوری دنیا ہمت ہار جاتی ہے تو بیٹی کا باپ کیسے ہمت ہار سکتا ہے. ہمت انہوں نے پکڑی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا, سب کو وسیلہ بنایا. مجھے ذرا بتائیں آپ تک یہ خبر پہنچی, کیسے پہنچی, اور پھر کس طریقے سے تمام تر کام ہوا. اینڈ یو یور سیلف اے فادر, جب آپ تک یہ پہنچی, جب ہم تک یہ چیزیں پہنچتی ہے, ہمارے بھانجے بھانجیاں چھوٹے, جب ہم اس سے ریلیٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کی خود کے احساس کیسا تھا؟ میری بھتیجی کا نام حیا ہے, میرے بھائی کی بیٹی کا نام حیا ہے. تو ہمارے ایک میوچل فرینڈ ہیں, ہم انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا کہ یار اگر آپ کے میڈیسن وغیرہ میں فارما وغیرہ کے آپ اتنے ان کے شوز وغیرہ کرتے ہیں تو یار ایک وہ دوائی ہے وہ ہمارے دوست کو چاہیے, آپ دیکھیں اگر وہ پاسبل ہو. میں نے کہا بتائیے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, دوائی کوئی بھی ہوگی, کہیں بھی ہوگی, دبئی وغیرہ سے منگا لیں گے, جو ہوگا ٹینشن نہیں لے. اچھا جب کچھ نہیں پتا تھا مجھے, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سی دوائی ہے. اچھا جب انہوں نے کہا کہ اچھا اس سے پہلے آپ بچی کے والد سے ملیں, تو میں ان سے ملنے گیا. جب ان سے ملا تو انہوں نے جب دوائی کا وہ بتایا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ جتنے میں تو اسپتال آ جاتا ہے, جتنے میں دوائی آ رہی ہے. اور 2 چیزیں, ایک تو ان کا ایمبیشن, ان کو یہ جتنے ہوپ فل تھے کہ نہیں انشاءاللہ میں نے, اور انہوں نے گو فنڈ می بنایا ہوا, اپنا ویب سائٹ بنائی ہوئی, ڈیٹا کافی مجھے وہ بڑا پسند آیا. پھر انہوں نے جو ایس ایم اے میں گلوبلی جتنے لوگ ہیں ان کی بھی والدین کو ٹیپ ان کیا ہوا تھا, تو یہ مجھے بڑا پسند آیا کہ ان کی ریسرچ اور ان کا کام بہت پکا, بڑا پڑھے لکھے طریقے سے. تو پتہ نہیں کیوں دل میں آیا یار انشاءاللہ ہو جائے گا, آپ بے فکر ہیں, ہمت کرتے ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور پہلے 2 ہفتے میں ہم نے اپنے سارے کانٹیکٹس جو ہے نا, وہ جس دوست سے جتنے پیسے مانگ سکتے تھے, اور اب تو بعض دوستوں نے فون اٹھانے بھی چھوڑ دیے کہ کسی کے لیے پیسے مانگتے ہیں. کوئی بہت ظلم ہوا, میرے خیال میں کوئی 4.5 کروڑ روپیہ جمع ہوا تھا, 4.5 کروڑ روپیہ 4 کے آس پاس. ضرورت تھی 51 کی. نہیں, ابھی ہم کمپنی پہ ابھی ہم 63 کروڑ پی لاک ہیں, ابھی ہم 63 پی لاک. پھر ہم نے کہا کہ یار چلو اچھا, اب ہم نے پڑوسی ممالک پہ وہ کیا, ہم نے بنگلہ دیش اپروچ کیا, ہم نے انڈیا اپروچ کیا, انڈیا میں کچھ منسٹریز کو لکھا کہ اگر آپ لوگ, لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ دوائی جو پہلے پروگرام ہوتا تھا, جیسے رمضان میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ دوائی پہلے فری ہوتی تھی اور وہ کہلاتا تھا مینیج ایکسیس پروگرام. مینیج ایکسیس پروگرام جو ہے وہ اب بند ہو چکا ہے 18-22 ماہ سے, اور اب یہ دوائی فری نہیں ہے. اب یہ دوائی, اور یہ پہلے 4-5 بچوں کو لگ چکی ہے, اور وہ
بچے ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. ایک بچی جو لاڑکانہ کی ہے جس کو یہ دوائی ایڈمنسٹر ہوئی وہ ماشاءاللہ اب سائیکل چلا رہی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک وہ تھی کہ یار نہیں اب محنت کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, ہو جائے گا. آؤٹ آف نو ویئر یہ بس قدرتی خیال آ گیا ذہن میں, ورنہ ہر وہ کمپنی جس کمپنی کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے تھے وہ کمپنی کئی اسپتالوں کو انسٹیٹیوٹس کو دوائیاں دیتی ہے. تو میں نے سارے اسپتالوں کے ذریعے اپروچ کروایا ان کو, انڈس کے ذریعے, NIBD کے ذریعے, اور بہت سارے جو اسپتال جو اس سے کیمو تھراپی کی بہت ساری میڈیسن جو ہیں وہ اس کمپنی کی طرف سے آتی ہیں. ہم نے بڑا اپروچ کرا, انہوں نے کہا سر پاسبل نہیں ہے, اماؤنٹ اتنی بڑی ہے اور ایک بڑا ریئر کیس ہے, ہر 6,000 میں سے ایک بچے کو ہوتا ہے. 10,000 10,000 میں سے ایک بچے کو ہوتا ہے. تو اگر ہم اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں سالانہ 44 لاکھ بچے ہیں تو 400-450 بچہ اس بیماری سے متاثر ہو رہا ہے ہر سال. تو یہ مجھے اندازہ ہو کہ یہ تو ایک تحریک بن سکتی ہے یار, اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, کام کرتے ہیں. باقی وہ کہتے ہیں مولا جدی بام پھڑ لے آپ ہی آگے جاؤ. تو وہ اللہ پاک نے اپنا جلوہ دکھایا اور اللہ پاک نے اپنا معجزہ دکھایا, اور میں بہت بہت مشکور ہوں. آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں بہت سارے لوگوں نے, جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ سندھ گورنمنٹ سے ذرا بات کریں تو مجھے کئی لوگوں نے ڈسکریج کیا. آپ سے بھی شاید اس حوالے سے بات ہوئی تھی, لوگوں نے کہا یار نہیں یہ نہیں کر سکتے. ویسے ہی ارادہ ہو کہ چلو ان کو بھی کر کے دیکھیں, جہاں اتنے لوگوں کو ٹیپ کرنے رابطہ ہوا کیسے؟ ٹیگ کیا, جسٹ ٹویٹر پہ ٹیگ کیا. اور پھر رسپانس کتنی جلدی آیا؟ 5 منٹ میں. 5 منٹ سے بھی کم میں مجھے انہوں نے کہا یہ آپ نے ایک ٹویٹ پہ چیئرمین صاحب کو ٹیگ کیا ہے, تو یہ کیا کیس ہے. وہ سارا کیس وہ ظاہر ہے انہوں نے ڈیٹا ویٹا تو سارا بنایا ہوا تھا. میں نے وہ اسی وقت وہ بھیج دیا ان کو. میں نے کہا سر یہ کیس, میں نے کہا کرنا کیا ہے. میں نے کہا سر پیسے نہیں چاہیے, دوائی چاہیے. صحیح. تو آپ اگر کمپنی کو انوالو کریں اور دوائی دے دیں, اس کا اب آپ بے فکر ہو, آپ نے کام کیا ہوا ہے, اب آپ بے فکر ہو جائیں, ابھی ہماری بچی. زبردست. یہ جو جملہ تھا نا اس نے بڑی امید دی. اور یہ کب کی بات ہے, کب اس میں بچی جائے گی, باہر جائے گی, یا دوا یہاں آئے گی, یہی ایڈمنسٹر ہوگی, ہم ویئر آر وی آن دا علاج والا پروسیس؟ نہیں دیکھیں, اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے میں نے بتایا تھا اس دفعہ بھی کہ ڈاکٹر سلمان کرمانی آخان میں ہیں, اور آخان میں اس پروگرام کے تحت ڈرگ آ کے نا, آخان از یوز ٹو ڈو ڈیل ود دیٹ ڈرگ, ٹھیک ہے نا. سو ایگزیکیوشن اس کی یہی ہے کہ کمپنی دوا پاکستان بھیج سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کے جو پروسیسز ہیں اس میں پھر ایک چھوٹا سا ریکویزٹ ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بیسکلی بچی کا کہ وہ اس ڈرگ کے لیے ایلیجیبل ہے نہیں ہے, وہ ایک ٹیسٹ ہوگا چھوٹا سا, اور وہ ساری کچھ چیزیں, تو وہ ریکویزٹس اور وہ ساری چیزیں اوبیسلی ناؤ دا پارٹ از آن ایگزیکیوشن, اور وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے کمپنی کے ساتھ یا ہاسپٹل کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اس طرح اس کو انشاءاللہ ایگزیکیوٹ کراتا ہے. تو آئی نو کہ اٹ وڈ بی ٹائم ٹیکن تھنگ, لیکن ڈیفینیٹلی جتنا مجھے امید ہے کہ جتنا تیزی سے ایکسپیڈائٹ ہو کے اب تک کا کام ہوا ہے, سو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد ہو. اس کے لیے ہم تھینکفل ہیں بلاول بھٹو صاحب کے, سندھ گورنمنٹ کے. بلاول بھٹو نے کہتے ہیں نا جس طرح ان کی ٹیم نے رسپانس دیا, ذاتی انٹرسٹ لیا, اور یہ ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا, تو بہت شکریہ. اور شفاعت, ایک چیز جو ہم اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اکثر ایسے بہت, یہ تو خیر ایک ریئر کیس تھا, بہت سارے ایشوز آتے ہیں, لوگ آواز اٹھاتے ہیں, کچھ اسکیم ہوتے ہیں کچھ, لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچ کے بھی چپ بیٹھ جاتے ہیں یار ہماری آواز اٹھانے سے کیا فرق پڑتا ہے. بالکل, لیکن ڈز اٹ میک اے ڈفرینس؟ بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لوگ کیسز بھیجتے ہیں اپنے, سم ہاؤ اس میں یا ڈاکیومنٹیشن پوری نہیں ہوتی, یا کچھ کمی ہوتی ہے, یا کمیونیکیشن کلیئر نہیں ہوتی, تو پڑھنے والا انٹرسٹ نہیں لے سکتا, یا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میرے خیال میں من جانے پہ اللہ ہوتا ہے, اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے, اللہ نے کسی کی رکھی ہوتی ہے اور کسی کے دل میں آ جاتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عوام کو بھی اس حوالے سے ذرا محتاط ہونا چاہیے, لوگوں کی ریپوٹیشن کے ساتھ چلنا چاہیے, کیونکہ اس حوالے سے کئی لوگ آپ کو پتہ ہے وہ میسیجز پہ اور ان پہ ایکٹیو رہتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے باضابطہ یہ دھندا بنایا ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں اگر دھندا بھی ہے نا تو اللہ سے تجارت کی بات ہے. ہاں چلیں. اچھا اب شفاعت, اب جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا شفاعت کہ
یہ تو ایک چیز ہو گئی الحمدللہ. اینڈ جب صحت یاب بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ تو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو کہ آپ حیا کو لے کر آئیے گا. جب وہ صحت یاب ہو جائے تو آپ لازمی آپ نے لے کے آنا ہے. اچھا اب جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ایوری 10,000 پہ ایک بچہ اس کا ہو رہا ہے شکار. ناؤ کیونکہ آپ اس کی پوری باضابطہ ایک موومنٹ بنا چکے ہیں, کیا ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جتنے بھی ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے کی جا سکے؟ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, بیکاز یس کریڈٹ گوز ٹو بلاول, لیکن بار بار تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی, تو ہم اس کو لانگ ٹرم اس کے سسٹینیبل پروگرام کیسے بنائیں؟ جی سر. اس پہ میں نے سکھانا اتنے ٹائم سے میں ریسرچ کر رہا ہوں. میں ایک آرگنائزیشن کا نام لینا چاہوں گا. یو ایس میں ایک آرگنائزیشن بنی نیور گیو اپ کے نام سے. گوئنڈلون اسٹرانگ, بل اینڈ اسٹرانگ صاحب اینڈ صاحبہ, ان کی ایک بیٹی گوئنڈلون پیدا ہوئی 2007 میں. 2007 میں امریکہ بھی اس ڈیزیز سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. دے ڈونٹ ہیو اے ریسرچ, دے ڈونٹ ہیو اے پلیٹ فارم, دے ڈونٹ ہیو اے ڈرگ. وہ بچی 7 سال زندہ رہی, لیکن وہ جو آرگنائزیشن تھی وہ آرگنائزیشن آج بھی کام کر رہی ہے نیور گیو اپ کے نام سے. لٹرلی میں انسٹاگرام پہ ان لوگوں کے پوسٹ اور وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس وقت انہوں نے, یعنی جب اس بچی کی وہ کیمپین چل رہی تھی, اچھا میں لٹرلی کل ہی اتفاق سے بیٹھا ہوا, میں ان کی پوری دوبارہ سے میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, تو ایک لمحے کو مجھے فلیش بیک آیا کہ وہی لوگ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, لوگ بچوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے, تو مجھے تھوڑی سی اپنی اسٹوری سے اس میں مواصلت نظر آئی لٹرلی. اور انہوں نے اس وقت $3 ملین سے زیادہ اس کی ریسرچ پہ خرچ کیا تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ آئی تھنک جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشن بنے, ریسرچ بنے, ٹھیک ہے, کہ ہاؤ دس کین بی ہیپن. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے کمپنی کے ساتھ بار بار اتنی بڑی ڈیلز, وہی جس طرح سے آپ نے کہا دنیا میں پروگرامز ہو رہے ہیں. مجھے پتہ چلا برازیل کا پروگرام, برازیل نے گورنمنٹ لیول کے اوپر ڈیل کی, بنگلہ دیش نے گورنمنٹ لیول کے اوپر ڈیل کی ان کمپنیز کے ساتھ. تو اس طرح سے کوئی ڈیل ہو, یا پھر ایک لانگ ٹرم پہ ڈیفینیٹلی ریسرچ اگر آگے بڑھی جائیں ہمارے ملک کے اندر بھی, تو دیٹ وڈ ناٹ بی. ایک پوائنٹ چھوٹا سا میں اور ایڈ کروں گا. جب میں نے اپنی کیمپین لانچ کی تھی تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی فرینڈ اینڈ فیملی اینڈ مائی کزنز. ہم نے آئی ٹی بیس سارا کام کیا, ہمارے پاس ساری کی ورڈنگز آ رہی تھی. چائنا میں اس کے ٹرائل اسٹارٹ ہو گئے, چائنا میں دوسری قسم کی وہ لوگ ڈرگز بنا رہے ہیں, رائٹ. تو I mean countries are doing on it, nations are doing for it. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ میں جیسے کہہ چکا ہوں, اب یہ انشاءاللہ ہم نے یہاں رکنا نہیں ہے. یہ جو 400-450 بچے اندازن, ہمارے پاس ایکچوئل فگرز بھی نہیں ہیں, ایس ایم اے سے متاثر ہو رہے ہیں, ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3 سے پتہ نہیں کتنے بچے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہم صرف ٹائپ 1 کی بات کریں گے, صرف ٹائپ 1 سے 400-450 بچے متاثر ہو رہے ہیں. دیگر فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی اس کی کچھ دوائیاں بنا رہی ہیں. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو بڑی عمر کے بچوں میں, یعنی 12 سال سے اوپر کے بچوں میں کام کرتی ہیں. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کڈز میں کام کرتی ہیں, 6 سے 10 سال کے بچوں میں کام کرتی ہیں. کسی بھی طرح سے ان بچوں کا لائف سپین 20-21 سال سے زیادہ نہیں ہو پاتا, اور بڑی ہی تکلیف دہ, بہت ہی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے. اس میں پہلی چیز ہے ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اور یہ 4 صوبے ہیں, ان چاروں صوبوں کے پاس ہیلتھ بجٹ ہے, ان کے پاس ٹیمز ہیں, ان کے پاس, یہ چاروں صوبے اگر اکٹھے ہو کے اس بیماری سے لڑیں گے, ایک صوبہ نہیں لڑ سکتا. بالکل. تو انشاءاللہ لوگوں میں اویئرنیس بھی ہوگی, اور کسی بھی کمپنی کو, کسی بھی برانڈ کو ایک اتنے بڑے ملک میں جس کے پاس 24 کروڑ کی آبادی, اس کے ساتھ انگیج کرنے میں خوشی ہوگی, جہاں گورنمنٹ خود انٹرسٹ لے. میری گورنمنٹ سے التماس ہے کہ جس طرح سے سندھ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے انٹرسٹ لیا ہے, اس طرح سے آپ لوگ بھی انٹرسٹ لیجیے, اس کو لیڈ کیجیے, اسپیئر ہیڈ کیجیے, تاکہ پاکستان سے کم ہم یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ دنیا میں جہاں کہیں ٹرائل اس کا ہو, ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کریں اور اپنے بچوں کو اس مرض سے نجات دلانے کے لیے. جب ہم اپنے آپ کو ویلفیئر کنٹری کہتے ہیں تو یہی ہے سب کچھ جو ہمیں کرنا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے, ایگزیکٹلی. اور صرف دیکھیے, اب جیسے چائنا میں ٹرائل ہو رہا ہے, اس ٹرائل کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں, نہ ہمارے ڈاکٹرز کو پتا ہے, نہ ہماری گورنمنٹس کو پتا ہے, نہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کو پتا ہے. اینڈ دیئر کمز دی اویئرنس پارٹ آف اٹ. ایگزیکٹلی. اب اگر کہیں پہ مثال کو UK میں اگر کوئی میڈیسن بنتی ہے یا کسی یونیورسٹی میں ٹرائل ہوتا ہے, ہمیں تیار ہونا چاہیے. بالکل. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کئی ممالک کا مسئلہ ہے. اور انفارچونیٹلی اس میں اویئرنیس کی کمی ہے اور انٹرسٹ کی بھی کمی ہے, کیونکہ علاج بہت زیادہ مہنگا ہے. لیکن اگر کمی رہے گی بھی تو شفاعت آپ جیسے لوگ ہیں جو اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے. ARI کا پلیٹ فارم موجود ہے, ہم اس حوالے سے اپنی آواز بھی بلند کرتے رہیں گے. اور آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ایک چیز فیصل آپ کو اور صدف آپ کو کہنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ بالخصوص ARY نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے اور باخبر سویرا کے پلیٹ فارم نے
जिस तरह से इस मामले में नो क्वेश्चंस आस्क्ड करके हमें सपोर्ट किया है इस कॉज में, दिस इज अनबिलीवेबल। मेरे ख्याल में ये अल्लाह ने खुद रास्ते बनाए, अल्लाह ने खुद दिलों में डाला है। बट थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत और हमें भी बहुत खुशी है कि इस एफर्ट का हम थोड़ा सा ही सही हिस्सा बन सके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया Thank you, आपका, thanks थैंक for यू your platform. सो मच। हया आपको आना है हया हमारे को शो में, ये इंशाल्लाह, बात हया बड़ा। आएगी। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू Thank सो you, मच, बहुत थैंक यू सो मच। तो जी कभी कभी जो है